سورہ نساء آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ ولا تنكحوا، اور نکاح میں مت لاؤ، ما نکح آباؤکم من النساء، ان عورتوں کو جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، انہو کان فاحشۃ، بلا شبہ یوں یہ نکاح کرنا ماں سے فاحشۃ بے حیائی کا کام ہے، ومقتا اور غضب کی چیز ہے، وساء سبیلا اور برا چلن ہے، بہت بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام قرار دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم وہ مائیں کہ جن نے تم کو دودھ پلایا، واخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعۃ رضائی، وامہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں خوش دامنیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم تمہاری ان عورتوں سے، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ جن کے ساتھ تم شباشی کر چکے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ بس اگر تم نے ان عورتوں سے ابھی تک شباشی نہیں کی، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہاری بہویں اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری صلب سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا اور تمہارے اوپر یہ بھی حرام قرار دیا گیا کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، الا ما قد سلف سوائے اس صورت کے جو ہو چکی پہلے سے ہو چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ عرب کے معاشرے میں رائج جو بری رسمیں تھی ان رسموں کی تردید جو ہے وہ فرمائی گئی، اور ساتھ میں پھر ایک وضاحت کے ساتھ ان تمام رشتوں کو گنوا دیا گیا کہ جن رشتوں کو پاکیزہ رکھنا ضروری ہے، جن سے آدمی کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ان تمام رشتوں کو یہاں گنوا دیا گیا۔
تو عرب معاشرے میں جب کوئی آدمی فوت ہوتا اور اس کی بیوی رہ جاتی تو اس کا بڑا بیٹا جو وارث ہوتا تھا اس کے مال کا، وہ اس ماں کو بھی، جو ستیلی ماں ہوتی تھی، حقیقی ماں نہیں، ستیلی جو ماں ہوتی تھی، اس کو بھی وراثت ہی سمجھ لیتا تھا، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ اس سے خود ہی نکاح کر لیتا۔ تو یہ قرآن مجید میں اس صورت کو حرام قرار دیا گیا اور فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، مت نکاح میں لاؤ ان عورتوں کو جن سے تمہارے باپ نے شادی کر رکھی تھی، یعنی کہ باپ کی جو منکوحہ ہے اس منکوحہ سے شادی کرنا یہ کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، کہ جس خاتون سے باپ نے تعلقات قائم کر لیے ہیں وہ ماں کے درجے میں آ جاتی ہے، لہذا ایسی عورت سے بیٹے کا اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کرنا کسی حال میں بھی درست نہیں۔ فرمایا الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی پہلے سے اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ معافی تلافی ہے کہ پہلی جو چیز ہے جو نادانی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے جو کام تم سے سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرما دے گا، اس کی بات کچھ نہیں۔ یا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، مطلب یہ کہ اگر کسی نے اپنی ستیلی ماں سے شادی کر لی تھی اور ابھی تک شریعت کا یہ حکم نہیں آیا تھا اور اس سے اس کی اولاد ہو گئی، تو اب یہ نہیں کہ ہم کہیں گے یہ حرامی پیدا ہوا ہے یا وراثت میں اس کو حصہ نہ دے، وراثت میں بھی حصہ ملے گا، حلالی بھی شمار ہوگا۔ اب جب قانون آ گیا اس کے بعد کی بات الگ ہے، اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ رشتہ برقرار ہے اور وہ اسی طرح وراثت میں اس کا حصے دار بنے گا۔ فرمایا یہ جو کام ہے نا اپنی ستیلی ماں سے شادی کر لینا، اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی انہو کانا فاحشۃ، بے حیائی کا کام ہے۔ فطرت سلیمہ، جو آدمی طبیعت سلیمہ رکھتا ہے کبھی بھی اس کی رغبت اپنی بیٹی اور اپنی ماں کی طرف نہیں جا سکتی۔ جو فطرت سلیمہ سے خالی ہوگا، جس کی طبیعت میں سلامتی نہیں ہوگی، وہ آدمی اس طرح کے گنونے فعل کر سکتا ہے، ورنہ ایک طبیعت کا صاف آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اپنی ماں کی طرف غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتا، کبھی بھی اس کے دل میں رغبت اس کے خلاف پیدا نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی کا کام ہے۔ وَمَقْتَ، دوسرا شریعت کی روشنی میں ایسے فعل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والی بات ہے۔ اور تیسری بات وَسَاءَ سَبِيلًا، معاشرہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے، یہ برا چلن ہے، معاشرے میں ایسے کردار کو سراہا نہیں جاتا بلکہ اس کو ناسور سمجھا جاتا ہے، معاشرے کے اعتبار سے بھی یہ غلط بات ہے۔ تو تینوں طرح کی خرابیاں ہیں، قانونی خرابی بھی ہے اور اسی طرح یعنی فحش بات ہے، اللہ کے غصے کو دعوت شریعت کے بھی خلاف ہے، رواج کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس طرح کے کام مت کرو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر رکھا تھا، تو ایسے آدمی کو بڑا سمجھایا گیا، لیکن جب وہ نہیں مانا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو جھنڈا پکڑایا، جاؤ اور اس کا سر قلم کر، یعنی ایسے آدمی کو سر قلم کرنے کا ارشاد فرما دیا۔ اب وہ تمام رشتے کہ جو رشتے شریعت میں جن سے نکاح کرنا بالکل درست نہیں ہے، محرمات ابدیہ جن کو کہا جاتا ہے، کسی حال میں بھی ان سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں، وہ تمام رشتے گنوائے گے۔ وہ پھر 3 طرح کے ہوتے ہیں، نسبی رشتہ دار، نمبر 2 رضائی رشتہ دار، اور نمبر 3 سہریت کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں۔ سہریت کی بنیاد پر یعنی سسرالی رشتہ دار، ایک نسبی رشتہ دار، رضائی رشتہ دار، اور تیسرے سہریت یعنی سسرالی رشتہ دار، وہ تمام ترتیب کے ساتھ گنوائے گئے۔ سب سے پہلے وہ نسبی رشتے گنوائے گئے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ ماں چاہے ستیلی ہو چاہے حقیقی ماں ہو،
پھر ماں کی ماں ہو، باپ کی ماں ہو، وہ ساری ماں میں شمار ہو جاتی ہیں۔ دادی، پردادی، نکر دادی اصول کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نانی ہے، پر نانی وغیرہ وغیرہ، اوپر تک چلے جائے، ماں حرام ہے، ماں حقیقی ہو یا ستیلی ماں ہو۔ وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام۔ بہن چاہے جس نوعیت کی بھی ہو، حقیقی بہن ہو یعنی ماں باپ دونوں شریک ہیں، یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، کسی بھی نوعیت کا سے قسمہ رشتہ ہو، یہ نسبی رشتہ، یہ بھی حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ پھوپھی کے ساتھ بھی رشتہ یعنی باپ کی ماں شریک بہن ہے، باپ شریک بہن ہے یا حقیقی بہن ہے، اس سے نکاح کرنا درست نہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالائیں، ماں کی بہن جو ہے، ماں کی بہنیں وہ بھی حرام ہیں۔ ماں کی بہن چاہے حقیقی ہو، اخیافی ہو، علاتی ہو، وہ حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ اور پھر بھائی چاہے آپ کا حقیقی ہے یا آپ کا بھائی ماں شریک ہے، باپ شریک ہے، جو بھی یعنی بھائی ہو، چاہے علاتی ہو، اخیافی ہو، حقیقی ہو۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی جو بیٹیاں ہیں یعنی بھانجیاں، یہ نسبی رشتے ہیں جو آدمی کے اوپر کیا ہے، حرام ہے، کسی حال میں بھی ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، یہ رشتے گنوا دیے نسب کے اعتبار سے۔ نمبر 2، رضاعت کے اعتبار سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ 2 رشتے یہاں قرآن نے گنوائے ہیں اور باقی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو رضائی بہنیں ہیں۔ یہ 2 یہاں گنوائی، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب، کہ رضاع سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے کیا ہو جاتے ہیں، حرام۔ تو نسب سے ابھی گنوائے، جو رضائی ماں ہو وہ بھی حرام، رضائی بیٹی ہو وہ بھی حرام، رضائی بہن ہو وہ بھی حرام، رضائی پھوپھی ہو وہ بھی حرام، رضائی خالہ ہو وہ بھی حرام، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجیاں، یہ بھی رشتے کیا ہو جائیں گے، آدمی کے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ ہاں یہاں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ رضاعت کا جو مسئلہ ہے، مطلب کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا، تو یہ رضاعت کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے، کتنا دودھ پلایا تو جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی، کس عرصے میں پلایا تو جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی۔ تو مدت میں جو ہے نا، فقہا میں باہمی اختلاف ہے کہ کتنی مدت میں۔ تو ایک قول تو یہی ہے کہ شیر خارگی کی عمر میں اگر دودھ پلایا ہو تو جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی۔ چاہے بچے نے 1.5 سال کی عمر میں دودھ چھوڑ دیا ہے، اب اس کی دیگر غذا اب وہ اس کے جسم میں جاتی ہے، ایسا بچہ اگر دودھ پی لے گا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں، رضاعت ثابت نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے، اگر بچے کو دودھ 3 مہینے بعد چھڑا دیا گیا، 4 مہینے بعد، تو در حقیقت شیر خارگی، جب تک غذا کا انحصار شیر خارگی کے اوپر ہے تب تک رضاعت ثابت ہوگی دودھ پینے سے، وگرنہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، امام زہری، حسن اور بہت سارے فقہا جو ہے ان کا یہی مذہب ہے کہ بھائی اگر 2 بچے جب تک دودھ پی رہا ہے، پھر اگر کسی خاتون کا دودھ پیے گا تو جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی۔ دودھ چھڑا دیا گیا، اس کے بعد اگر بچہ پیے تو بے شک جو بھی عمر ہو اس کے بعد پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ دوسرا جو عام مشہور قول ہے جس کے مطابق ہی فتویٰ دیا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فقہا میں سے امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام محمد، امام ابو یوسف، یہ فقہا اس طرف یہ ہے کہ چونکہ بچے کو رضاعت کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 2 سال،
کہ بچے کو 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں گی، لہذا اس 2 سال کے عرصے کے اندر جب بھی کسی خاتون کا دودھ کسی بچے نے پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ 2 سال کے اندر چاہے بچے کو دودھ چھڑا ہی کیوں نہ دے دیا گیا ہو، چھڑا دیا ہے، سال بعد چھڑا دیا، 1.5 سال، لیکن 2 سال کے اندر صرف امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ چھڑاتے تھوڑا وقت لگتا ہے تو 1 مہینہ 2 مہینے یعنی 2 سال سے 1 مہینہ 2 مہینہ زیادہ بھی ہو جائے تو بھی رضاعت کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ تیسرا قول جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ ان حضرات کا ہے، وہ کہتے ہیں 2.5 سال کے دورانیے میں، کتنا سال، 2.5 سال کے دورانیے میں اگر دودھ پیا ہے بچے نے تو اس سے رضاعت کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ چوتھا اور آخری قول حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات فرماتے عمر کی کوئی قید نہیں، چاہے بوڑھا آدمی بھی کسی خاتون کا اگر دودھ پی لے گا تو بھی رضاعت کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، رضاعت کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ چاہے بوڑھا آدمی کسی خاتون کا دودھ پی لے تو بھی رضاعت کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ لیکن عام معاشرے میں جو مشہور قول ہے جس کے مطابق ہی فتویٰ جاری کیا جاتا ہے وہ یہ درمیانی قول ہے کہ 2 سال کے دورانیے میں اگر بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور رضاعت والا رشتہ کیا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ کتنا دودھ پیے گا تو جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی، تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنی مقدار پیے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کتنی مقدار، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی چاہے 1 گھونٹ بھی پی لے، 1 قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے چلا جائے یا ناک کے ذریعے سے نیچے چلا جائے تو جا کر کے رضاعت کیا ہو جائے گی، ثابت، رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں 5 دفعہ کم از کم پیے، کتنی دفعہ، 5، یعنی کہ 5 گھونٹ پینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 دفعہ پی، 3 گھونٹ پیے گا تو جا کر کے رضاعت۔ اور عام معاشرے میں جس کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ 1 قطرہ بھی اگر پی لے گا اس سے رضاعت کیا ہو جائے گی، ثابت، کیونکہ وہ قطرہ جا کر کے اس بچے کے جسم کا ایک جز بن جائے گا، جب جز بن گیا تو جزئیت اور کلیت کا رشتہ باہمی قائم ہو گیا، اپنے جز سے فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے اسی کو نکاح میں گویا کہ اپنے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے نکاح میں اس کو لایا نہیں جا سکتا۔ تو چاہے ایک تھوڑا چھوٹا سا قطرہ بھی پی لیا جس سے یہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ منہ کے ذریعے نیچے گیا ہو یا ناک کے ذریعے سے نیچے گیا ہو تو جا کر کے رضا ثابت ہو گئی۔ اگر کسی نے انجیکشن میں لگا کر کے رگ میں لگا دیا یا ایسے انجیکشن لگا دیا تو رضا ثابت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر خاتون کا دودھ نکال کر کے پھر بچے کو پلایا تو بھی رضا ثابت ہو جائے گی۔ اگر وہ نکال کر کے بکری کے دودھ میں ملا کر کے پلا دیا تو بھی رضا ثابت ہو جائے گی، لیکن تب ہوگی جب بکری کا دودھ کم ہو اور عورت کا دودھ کیا ہو، مطلب 2 شٹام جو ہے وہ عورت کا دودھ ہے اور 1 شٹام جو ہے وہ بکری کا دودھ ہے۔ اب یہ مکس کر کے اگر پلایا 2 بچوں کو، یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بن جائے۔ ہاں بکری کا دودھ یا دیگر جانوروں کا دودھ 2 بچے اگر پی لیں تو اس سے رضا ثابت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی غذا کے اندر بھی کبھی کبھی دودھ ملا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، تو مثلا اگر روٹی کو نرم کرنے کے لیے دودھ ملا دیا کسی خاتون کا تو اب وہ چونکہ روٹی کے تابع ہو جاتا ہے، جیسے روٹی ہے وہ آپ گھی ڈالتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا میں گھی کھا رہا ہوں، کہہ رہا ہوتا ہے میں کیا کھا رہا ہوں، روٹی کھا رہا ہوں، تو وہاں چونکہ غلبہ روٹی کو حاصل ہے پھر رضا ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ اس سے رضاعت جب ثابت ہو جاتی ہے، اس رضاعت کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا درست نہیں، تو اب بھی ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے وہ ہے سہریت کا رشتہ، سسرالی رشتہ۔
سسرالی رشتے کی بنیاد پر بھی جو حرمت والے رشتے ہیں وہ گنوائے. فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں. جس عورت سے آدمی نے شادی کر لی، چاہے آگے کے دیگر معاملات حل نہ کیے، صرف نکاح ہوا ہو، اس کی ماں جو ہے وہ اس آدمی کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام. یعنی خوش دامن صاحبہ جو ہے وہ آدمی کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. کسی صورت بھی ان سے نکاح پھر نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں آ گیا. یعنی کسی خاتون سے آدمی نے شادی کی اور اس خاتون کی پہلے سے ایک بیٹی ہے تو وہ اس کی پرورش، ضروری نہیں کہ اس کی پرورش میں آئی ہو، اس خاتون کی بیٹی سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا تب تک کہ جب تک اس نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرنی. کوئی خاتون ہے، اسے اس کی بیٹی بھی ہے، اس آدمی نے اس سے شادی تو کر لی، خاتون سے شادی کی، وہ بچی جو اس کی پرورش میں آ گئی ہے یہ حرام تب ہوگی کہ جب یہ ازدواجی تعلقات اس کے ساتھ قائم کر لے گا. اگر اس نے اس کے ساتھ ابھی تک ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر وہ تعلقات ابھی تک قائم نہیں ہوئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس خاتون کو طلاق دے کر کے اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. یا یہ عورت مر جائے دخول سے پہلے، ہم بستری سے پہلے مر جائے تو بھی اس کی بیٹی سے یہ کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے. یہ جو ایسے اسی میں ایک چیز اور بھی آ جائے گی، وہ یہ کہ اگر باپ ہے، باپ، اور باپ نے کسی خاتون سے زنا کیا، ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں، اب وہ عورت بھی جو ہے نا اس کے بیٹے کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام. اس کے اصول اور فروع وہاں بھی یہ، چونکہ اور بعض فقہا نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اس نے شہوت کے ساتھ کسی خاتون کو ہاتھ لگایا، شہوت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے، وہ خاتون بھی اس کے بیٹے کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام. اس کے اصول فروع بھی اس کے بیٹے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے. اور یہ شریعت کا ایک، آپ یوں سمجھیں، مطمع نظر ہے. شریعت نہیں چاہتی کہ باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ نظر رکھیں. یہ تو عقلاً بھی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ دونوں کا ایک ہی خاتون کے اوپر دونوں نے نگاہ جمائے ہوئے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نظر فرج امرأۃ حرمت بنتها، جس آدمی نے کسی خاتون کے اعضائے مذکورہ کو دیکھ لیا تو اس کی بیٹی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. اس خاتون کی بیٹی اس کے اوپر حرام ہو. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس آدمی کی طرف نظر ہی نہیں کرتا جو ماں اور بیٹی دونوں کی شرمگاہوں کو دیکھ رہا ہو. مطلب اس کا یہ کنایا تھا، یہ مطلب نہیں، کنایا ہے کہ دونوں کو شریک کر رکھا ہے. ایسے ہی ظاہر سی بات ہے کہ باپ کا جہاں نظر ہے وہاں بیٹا بھی نظر مارے گا، تو ظاہر سی بات ہے شرعن بھی اور عقلاً بھی اور رواج کے اعتبار سے بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، برا کرنا جاتا ہے. فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ عورتیں بھی، یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیٹوں کی، اس کو بہو کہتے ہیں، بہو بھی، لیکن بیٹے وہ جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی حقیقی بھی، حقیقی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں. حقیقی بیٹوں کی اس لیے کہا کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں، لے لیا منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں، تو منہ بولے بیٹے کی جو بیویاں ہوں گی وہ آدمی کے اوپر حرام نہیں. عرب معاشرے میں اپنی سوتیلی ماں سے تو شادی کر لیتے تھے جو حقیقت میں حرام تھی، لیکن جو حلال تھی حقیقت میں اس کو حرام سمجھتے تھے کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہتے تھے، پھر اس کی جو منکوحہ ہوتی تھی اس کے مرنے کے بعد اسے شادی نہیں کرتے، کہتے یہ ہماری بہو ہے. تو یہ والی رسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے ختم فرمائی کہ آپ کے متبنہ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی منکوحہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انہوں نے جب چھوڑ دیا فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، تو ہم نے آپ کی اس سے کیا کرا دی؟ شادی کرا دی. اس لیے شادی کروائی تاکہ یہ بری رسم کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے.
واحد ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22ویں پارے میں صرف انہی کا ایک نام آیا ہے، اور کسی صحابی کا قرآن مجید میں نام نہیں ہے، نام صرف اور صرف ایک صحابی کا، چونکہ ان کا چرچا کافی ذرا ہو گیا تھا، وہ جو بیوی کے ساتھ جو، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن میں ان کا نام ذکر کیا ہے۔ تو ان کی منقوحہ سے آپ علیہ السلام نے ان کی طلاق دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے خود شادی فرما دی۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں شریک کر لینا یہ درست نہیں، یعنی ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی کرنا یہ درست نہیں۔ اور پھر حدیث کی روشنی سے صرف دو بہنوں میں ہی نہیں، بلکہ عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی بھانجی، عورت اور اس کی بھتیجی کو بھی نکاح میں لے کر کے آنے کی گنجائش نہیں، یعنی دو ایسی عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا کہ جن دو عورتوں کو اگر ان میں سے ایک کو مرد بناؤ دوسری کو عورت کو آپس میں نکاح نہ ہو سکتا، ایسے دو محرمیت والے رشتوں کو جمع کرنا ایک نکاح میں یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب آئے تو ان کے نکاح میں دو سکی بہنیں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کو کیا دے دو، طلاق۔ چنانچہ انہوں نے ایک کو کیا دے دی، طلاق دے دی، اور ایک کو اپنے آپ میں، ہاں اگر ایک فوت ہو جائے یا اس نے طلاق دے دی اور طلاق کی عدت اس نے پوری کر لی، اس کے بعد دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ الا ما قد سلف، پہلے بھی کہا تھا جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ مت نظر دوڑاؤ کہ پہلے کیا ہوا، جب قانون آ گیا، ضابطہ آ گیا، اب ضابطے کے مطابق چلو، پچھلی باتیں چھوڑو۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، کیوں چھوڑو؟ اس لیے کہ اللہ بخشنے والا مہربان۔ جو کہا سنا اللہ تعالی سمجھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔